اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت کو بہت سے احسانات اور بہت زیادہ انعامات سے نوازا گیا ہے۔ مختلف بہانوں کے ذریعے اس امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار فضائل اور بے شمار احسانات اور بے شمار اور ان گنت لا تعداد خصوصیات سے نوازا گیا ہے۔ مختلف حالات، مختلف اوقات اور مختلف اعمال کے ذریعے درجات میں اضافہ اور بلندی عطا کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی شکل میں کبھی ایسے مواقع عطا کیے گئے جس میں بندہ خوب اللہ سے اپنا قرب اختیار کر سکتا ہے۔ مختلف راتوں کے ذریعے یہ خصوصیات دی گئی ہیں کہ بندہ ان راتوں میں اللہ سے اپنا تقرب اختیار کر سکتا ہے۔ اوقات کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک دن خاص طور پر اس امت کو عطا کیا ہے، اور وہ ہے جمعہ کا دن، یوم الجمعہ، جو اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت ہی کو عطا کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن متعین کیا،
اور نصرانیوں کے واسطے، کرسچنز کے واسطے اتوار کا دن عطا کیا گیا، اور اس امت کے لیے جمعے کا دن عطا کیا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت آئی ہے کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے سامنے پیش کیے۔ یہودیوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم جمعے کو اختیار کرو، تو انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا۔ کرسچنز کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا گیا، اور اس امت کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم اس دن کو اختیار کر لو، تو اس امت نے قبول کیا اور جمعے کا دن اس امت کو عطا کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت نے جمعے کے دن کو اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ دن کی وجہ سے امت محمدیہ دوسری امتوں سے ممتاز قرار پائی، اور کل قیامت کے دن بھی یہ امت یہود و نصارہ کے آگے چلے گی، اس لیے کہ ہفتہ اور اتوار ترتیب کے اعتبار سے جمعے کے بعد ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو جمعے سے ابتدا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دنوں میں جمعہ آگے ہے اور ہفتہ اور اتوار جمعے کے پیچھے ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن امت محمدیہ آگے ہوگی اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہوں گے۔ اور اس امت کے ملنے والے انعامات کو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس نے ایک مزدور کو کرائے پر لیا، یہ نبی نے مثال بیان فرمائی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو مزدوری پر لیا اور اس کو کہا کہ تم صبح سے دوپہر تک کام کرو، تمہیں ایک قیراط دیا جائے گا۔ قیراط اس زمانے میں ایک وزن کا نام ہوتا تھا۔ تو ایک آدمی نے مزدور آدمی کو اجرت پر لیا، مزدوری پر لیا، اور یہ کہا کہ تم پورا صبح سے ظہر تک یعنی زوال تک کام کرو، تمہیں اجرت کے طور پر ایک قیراط ملے گا۔ اس نے کام کیا، اور اس آدمی نے پھر دوسرے مزدور کو لیا اور اس کو کہا کہ تم زوال کے بعد سے عصر تک کام کرو، تو تمہیں ایک قیراط ملے گا۔ تو یہ دوسرا آدمی پہلے والے آدمی کے مقابلے میں کم ہے وقت کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد اس آدمی نے ایک تیسرے مزدور کو لیا اور اس کو کہا کہ تم عصر سے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کام کرو، اس شرط پر کہ تمہیں 2 قیراط ملیں گے۔ تو اس نے قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال امت سابقہ اور امت محمدیہ کا ہے کہ جس قوم نے صبح سے لے کر ظہر تک ایک قیراط پر کام کیا وہ یہود ہے۔ چونکہ مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لاد لیں، ڈال لیں زبردستی کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختیاں کی۔ اور دوسرا، ظہر سے عصر تک کام کرنے والی جو قوم ہے وہ کرسچنز ہیں، اور عصر سے مغرب تک کا وقفہ بھی کم ہے، کام بھی کم ہے، اور ایسوں کو اجرت کے اعتبار سے ڈبل یعنی 2 قیراط دیا گیا۔ تو یہ پہلے والی دونوں قوموں نے اللہ سے، اس مزدور سے، اجرت دینے والے سے، مزدور سے، اس اجرت دینے والے سے یہ شکایت کی۔ پہلے والے نے شکایت کی کہ میں نے وقت زیادہ دیا اور مجھے اجرت بھی کم ملی۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی محنت کی ہے، اگرچہ کہ پہلے والے کے مقابلے میں کم کی ہے، لیکن اجرت میں کمی ہے۔
اور یہ تیسرا آدمی جس نے وقت بھی کم استعمال کیا، کام بھی کم استعمال کیا، اور پھر اس کو اجرت بھی ڈبل ہم سے مل رہی ہے، تو اس اجرت دینے والے نے یہ کہا کہ کیا میں نے تم دونوں سے، جو پہلا اور دوسرا، تم دونوں کے اجرت میں، ہمارے معاملے میں، ایگریمنٹ میں کوئی کمی کی ہے؟ تو کہا نہیں، کوئی کمی نہیں کی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہے عطا کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال یہود و نصارہ کا ہے، کہ انہوں نے اللہ سے شکوہ اور شکایت کی کہ ہم نے وقت زیادہ دیا، محنت ہم نے زیادہ کی، اور اجرت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے ہمیں صرف ایک قیراط ملا، اور امت محمدیہ جس نے کم وقت میں زیادہ کام کیا یا کم وقت اس کو ملا اور اجرت اس کو ڈبل مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو دیا جانے والے اجرت میں کوئی کمی کی؟ تو بندے عرض کریں گے کہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جس کو چاہے عطا کر دوں۔ تو امت محمدیہ کا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور بخشش اس امت کو دی گئی ہے، اور اسی میں سے ایک دن یوم الجمعہ ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا، جو فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے سارے دنوں میں سب سے اہمیت والا ہے، اور بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ یوم جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور بعض روایات میں ایک بات یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ یہ ایام کا سردار، یعنی ہفتے کا سردار ہے، 7 دن میں جمعہ، یہ یوم عید المؤمنین کہا گیا ہے۔ عید المؤمنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مبارکبادی دی جائے۔ جمعہ ہوتے ہی سب سے پہلے بعض لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادی کے لیے جمعہ مبروک۔ جس چیز کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اس کو کرنا اور ایسی چیزوں کی مبارکبادی دینا جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلامی اعتبار سے عید 2 ہی ہیں، اسلامی اعتبار سے عید 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، رمضان کے مہینے کے بعد والے عید، اور یوم عید الاضحیٰ قربانی کی عید۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ ایام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یوم جمعہ کو افضل یوم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے آداب ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ جمعے کی فضیلت ہی کے واسطے یہ سب سے بڑی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ جمعے کے متعلق، جمعے کے نام سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی جمعے کے دن جب نماز کے لیے تمہیں آواز لگائی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی سارے کاموں کو چھوڑ دو، جس کام میں تم مصروف ہو ان سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ اور دوڑ کر آؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے سعی الی الجمعہ، یعنی جمعے کی طرف سعی کرنا، جمعے کی طرف جلدی آنا، جمعے کی نماز کی تیاری پہلے سے کرنا، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ اور پھر قرآن نے دوسرا حکم دیا، وذروا البیع، کہ جب نماز کے لیے تمہیں اذان کے لیے بلایا جائے، جب حکم دیا جائے، اللہ کے گھر آنے کی تمہیں دعوت دی جائے، تو فوری نماز کے لیے آؤ اور خرید و فروخت کو، معاملات کو، اور جس مصروفیت میں تم لگے ہو ان ساروں کو چھوڑ دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یاد رکھو کہ اگر تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام میں مصلحت کا یقین رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تمہارے لیے فائدے کا تم یقین اور اطمینان رکھتے ہو، تو یاد رکھو اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو سارے رب العالمین ہیں، جنہوں نے انسانوں کو وجود بخشا، جنہوں نے انسانوں کی روزی کی ذمہ داری اپنے فضل سے اپنے اوپر لے رکھی ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن تو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر آ جاؤ، اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یقیناً اس میں ایمان ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سعی الی الجمعہ ہی کے اندر بہتری ہے۔ یہ انتظار کر کے کہ صاحب ابھی تو بیان ہی چلتا، خطبہ شروع ہوتے ہی جاؤں گا، ذرا خطبہ ہوتے ہی نہیں صاحب، ذرا نماز اقامت ہوتے ہی چلے جاؤں گا، میں تو یہیں چھوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سعی الی الجمعہ لازم ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، جب تم نماز ادا کر چکو، اطمینان و سکون سے نماز پڑھ چکو، تو پھر اب حکم دیا گیا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب تم پورا کرو گے تو اللہ کی طرف سے خصوصی انعام فضل کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جمعے کی فضیلت اور یوم الجمعہ، اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات، جمعے کی رات کا مطلب جمعے کے دن آنے سے پہلے والی رات، یعنی جمعرات کے دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد سے شب جمعہ، تو جمعے کی رات یا جمعے کے دن اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مغفور اٹھائیں گے، اور بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ جمعے کی یہ فضیلت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ جمعے کی تیاری ایک دن پہلے سے کیا کرتے تھے۔ جمعے کے آداب ہیں، جمعے کی خصوصیات ہیں، جمعے کے فضائل ہیں، یہ اجتماعیت والا دن ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی ایک خاص اہمیت ہے، اس دن کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ گناہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ایک جمعہ کو جو سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور اس میں سب سے ہلکا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے ہلکا فتنہ۔ حالانکہ روایات میں تمام فتنوں میں سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے کو قرار دیا گیا۔ نماز کے اندر جو دعائے ماثورہ ہے، بعض دعائیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من فتنة الدجال کی بات فرمائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، بڑا فتنہ کہا گیا۔ اور اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا فتنہ، ایک جمعے میں کوئی سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس میں سب سے ہلکا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ پتہ نہیں اس کے آگے اور کیا بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یہ صراحت ہے 10 آیات، 10 آیتیں، اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ پہلی 10 آیتیں، بعض روایات میں آخری 10 آیتیں کی بات فرمائی گئی ہے۔ علماء کرام نے ان ساری روایتوں کو جمع کر کے واسطے یہ فرمایا کہ پورا سورہ کہف پڑھ لیا جائے، یا کم سے کم آخری درجے میں ہر مسلمان کو کم سے کم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور انتہائی 10 آیتیں یاد کر لے، اپنے معمولات میں اس کو بنائیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یعنی شروع کی، اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ میرے بھائیوں،
اس وقت دو باتیں خاص طور پر آپ حضرات سے عرض کرنا ہے. ایک تو جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں جمعے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بڑا افسوس ہوتا ہے خاص طور پر نوجوان طبقے پر جو پھر بھی کسی حد تک عمر رسیدہ ہیں، تھوڑا سا دینی شعور زیادہ ہے تو الحمدللہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، فضیلت ایک کو سمجھتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد آتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جب اذان دی جاتی ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر ٹھہرتے ہیں. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرشتے دروازے پر ٹھہرتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کا ذبح کرنے کا یا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرے آنے والے کو گائے، تیسرے آنے والے کو بکرا، چوتھے آنے والے کو مرغی، اور پھر اس کے بعد انڈا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں لکھی جاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب امام یعنی خطیب آتا ہے اور خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. فرشتے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے آقا کے الفاظ ہیں. حالانکہ فرشتوں کو نہ اعمال کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بات فرمایا. یعنی ان کو معلوم ہے، ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ خطبے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عربی کے 2 خطبے جمعے کے 2 رکعت نماز کے برابر ہیں. جیسے عام دنوں میں 4 رکعت ہم ظہر پڑھتے ہیں اور جمعے میں ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں. اسی لیے خطبے کے دوران کوئی اگر کھیل رہا ہے، کوئی اگر گپ شپ میں لگا ہے اور کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی خاموش رہو، علماء نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے. خطبے کے دوران کسی کو خاموش بیٹھنے کے لیے کہنا بھی ناجائز ہے. اور ہمارا مزاج کیا بن گیا وہ ہم خود سوچ لیں. انتظار کیا جاتا ہے گھروں میں بیٹھ کر، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں کو سوتے پڑے رہیں گے. ماں باپ بولیں گے کہ ارے جمعہ ہے، جمعے کی نماز کو جاؤ. آخری لمحے سے پہلے اٹھ کر غسل کیا نہیں کیا ایسے کپڑوں پر آ جائیں گے جن کپڑوں کو پہن کر کسی معزز آدمی کے پاس جانا ہم خود گوارا نہیں کرتے. وہ کپڑے پہن کر ہم جمعے کی نماز کو مسجدوں کو آ جایا کرتے ہیں. حالانکہ اہتمام کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے، عمدہ خوشبو لگاتا ہے، عمدہ کپڑے پہنتا ہے یا صاف اجلے کپڑے جو اس کے پاس میسر ہو پہنتا ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ سنتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ تو واپس ہو اس حال میں کہ اللہ کا فضل تجھے شامل ہوگا. میرے بھائیوں، کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے نوجوان نسلوں کی کچھ تو فکریں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آج آپ کے سامنے کچھ احادیث کی روشنی میں جو باتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. جمعے کی خاص فضیلت ہے، اہتمام کرنا چاہیے جمعے کا، اور خصوصیت کے ساتھ تھوڑا وقت سے پہلے آنا چاہیے. عام دنوں میں تو ہمارا عالم کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کو بڑی اہمیت والا دن قرار دیا گیا، عظمت والا دن قرار دیا گیا. بعض واقعات میں یہ منقول ہے کہ ایک آدمی کی بخشش اسی بنیاد پر کر دی گئی کہ وہ جمعے کا بڑا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب آخری لمحہ ہوگا، کب بس 2 رکعت نماز مل گئی تو بس ہے. حالانکہ یہ سلسلہ بیانوں کا جمعے سے پہلے جو شروع کیا گیا ہے، اصلاً تو 2 ہی خطبے ہیں عربی کے. خطبہ کا اطلاق عربی خطبے پر ہوتا ہے،
اور 2 خطبے اور نماز، یہ اصل جمعہ ہے. لیکن چونکہ یہ اجتماع کا دن ہے، سارے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں اور اس میں ایک شان ہوتی ہے، ایک اہتمام ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدد جمعہ بھی جائز نہیں ہے. ایک ہی محلے میں اگر کئی مسجدیں ہیں تو ایک ہی مسجد میں جو جامع مسجد ہو اسی میں جمعہ ہونا چاہیے. آج کل تو ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، ہر مسجد میں جمعہ چل رہا، ہر مسجد میں جمعہ چل رہا. 3 صف کی مسجد رہے گی، وہاں بھی جمعہ ہوگا. حالانکہ جامع مسجد کا مطلب ہی یہی ہے. جامع مسجد کا مطلب جمع کرنے والی جگہ. اس لیے ہر مسجدوں میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے. جب سارے مسلمان جمعہ پڑھ کے ایک ساتھ نکلیں گے تو مقصد یہ ہے کہ غیروں پر مسلمانوں کا ایک رعب بیٹھے. یہاں آج کل جمعے کی کثرت کی وجہ سے بھی مسجدیں پوری نہیں بھر پاتی ہیں اور اہتمام تک نہیں ہوتا نمازوں کا. اس لیے اس کا تھوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور مسئلے کے اعتبار سے میں آپ کو بتلا دوں کہ 2 اذانیں ہیں، ایک اذان اول، ایک اذان ثانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت عمر کے زمانے تک بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا. لوگ دنیا میں مصروف نہیں تھے، جمعے کی اہمیت ان کے پاس تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وقت شروع ہوا، حضرت بلال اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی 2 رکعت 3 4 رکعت پڑھنے کا موقع دیتے، حضور حجرے سے نکلتے، خطبہ ہوتا، نماز ہوتی. لیکن جیسا جیسا دور ہوتا گیا، نبی سے دور بعد ہوتا گیا، لوگوں میں فتنے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مشغولیت بیٹھی اور کاروبار دور دور تک پھیلے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں لوگوں کو وقت سے پہلے مسجد میں بلایا جائے. تو تمام صحابہ کی موجودگی میں، اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، سب صحابیوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی وقت شروع ہوگا ایک اذان دی جائے اور اس اذان کے ذریعے ساروں کو متنبہ کیا جائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان دی جائے، اور اس جیسے جو نبی کے زمانے میں اذان ہوتی تھی. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر کہ اذان ثانی بدعت عثمانی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام سے بدعت محال ہے، ناممکن ہے. بدعت کے متعلق میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جو نبی کی زبانی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. لہذا اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دوسری اذان کو ایجاد کیا، اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے ان سارے صحابہ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک غلط کام تھے، سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کی، تو سارے صحابہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں. سوچنے والی بات ہے. جو کم علمی کی بنیاد پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ، صحابہ جہنم میں جائیں گے، جبکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب صحابہ کو حاصل ہے. تمام صحابہ کے فیصلے میں یہ فیصلہ کیا گیا، صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا، اور صحابی کا ایک اختیاری عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جیسے اندھیری رات میں اس زمانے میں ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ دیکھتے تھے. اس زمانے میں جب روشنیاں نہیں تھیں تو ستاروں کے ذریعے رات میں راستہ دیکھتے تھے. آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جیسے اندھیری رات میں تم ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پاتے ہو، ایک صحابی کے بھی عمل کو اگر تم اختیار کر لو گے، خدا کی قسم نجات پا جاؤ گے. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی کے عمل کو بھی اختیار کرو گے، نجات پا جاؤ گے. یہاں تو سارے صحابہ کا اجماع ہوا اذان کے اوپر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے، جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اذان اول ہے، اذان ثانی نہیں ہے.
جب پہلی اذان دی جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، اس کے بعد معاملات کرنا، اس کے بعد مصروف رہنا، یہ سب ناجائز ہیں، حرام ہے۔ جیسے ہی اذان ہو فوری ہر چیز کو بند کر کے آپ کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر کاروبار ہوتا ہے پہلی اذان کے بعد اگر کاروبار ہوتا ہے تو وہ کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ صاحب خطبہ شروع ہوگا تو جائیں گے، یا خطبہ ہوتے رہے گا دوڑے دوڑے آئیں گے، اور پھر شوق ہوتا ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا، دوسری صف میں بیٹھنے کا، پھلان کرائیں گے لوگوں کے کندھے۔ بارہا یہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دی ہے اس آدمی پر، اس آدمی کو جو کندھے پھلان کر لوگوں کے آتا ہے۔ روایت کے اندر یہ صراحت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی خوشبو لگائے، جو آدمی جمعے کا اہتمام کرے اور اس انداز سے آئے کہ لوگوں کو پھیلائے نہیں، لوگوں سے آگے نہ بڑھے، مطلب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، کندھے پھلان کر آنے کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے۔ شوق اگر ہے پہلی اور دوسری صف میں بیٹھنے کا تو تھوڑا اہتمام بھی کرنا چاہیے جلدی آنے کا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 2 خطبے عربی کے خاص طور پر 2 رکعات نماز کے برابر ہیں۔ اہتمام سے، سکون سے، غور کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ بارہا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ خواب سامنے مت ٹھہریے، اوپر جگہ ہے تشریف لے جائیے۔ ہمیشہ بعض مرتبہ تو خطبہ روک کر مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن کوئی احساس نہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، میرا فرض ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں باتیں کہتا ہوں۔ میری باتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو تلخ لگے تو لگے، میں ایک وارث رسول ہوں، میں نبی کا وارث ہوں، اس منبر سے میرا حق ہے کہنے کا، وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا اہتمام کے ساتھ آئیے، وقت سے پہلے نماز کو آئیے اور اہتمام کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی فکر کیجئے۔ ہم تو آ جائیں گے اور اپنے بچوں کو اگر حال پہ چھوڑ دیں گے تو ایک باپ اپنی اولاد کا کبھی نقصان نہیں چاہتا، لیکن دینی معاملات میں نقصان کر رہا ہوں۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو تیار کراتے ہیں جمعے کے واسطے؟ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات مجھے بھی احساس ہے اس کا کہ میں تھوڑا زیادہ وقت لے لیتا ہوں۔ ہمارے صدر محترم صاحب اللہ حضرت کو جزائے خیر دے، اور ہماری ساری مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن مجھے احساس ہے اس کا کہ وقت سے پہلے مجھے ختم کرنا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو مجھے کہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وقت سے تھوڑا آگے نکل جاتا ہوں۔ مجھے بھی احساس ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے بات ختم ہو جائے، لیکن جب یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو بات مجھے اہم کہنے کی ہے لوگ بعد میں آتے ہیں، اس لیے مجھے وہ بات کو روکنا پڑتا ہے۔ اگر اہتمام ہو جائے، تھوڑا وقت سے پہلے آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ میں بھی وقت پہ آنے کی کوشش کروں گا، اور پوری طور پہ کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے دور سے آنا پڑتا ہے، راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہے، عجیب قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے بات شروع ہو اور وقت پہ بات ختم ہو جائے اور 2:45 اور 1:50 پہ جمعہ ٹھہر جائے تو یہ سب ہم سب کے لیے سہولت ہے۔ تھوڑا سا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی طرف سے اس سلسلے میں تعاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو مرحوم ہیں ان کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جن حضرات نے اپنے جائز تمناؤں کے واسطے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک آپ ان کے دلوں سے خوب واقف ہیں۔ اے اللہ، ان کی تمام تر ضروریات کی تکمیل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا
وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔